بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا اور اپنا علم عطا کر کے بھیجا۔ وہ کبھی ان کو چھوٹی کتاب کی شکل میں ملا، کبھی بڑی کتاب کی شکل میں ملا، بہرحال کبھی بغیر کتاب کے ملا، بہرحال اپنا علم عطا کر کے بھیجا۔ اور اس سارے علم کا حاصل ایک ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو پیغام لے کر آتے تھے اس سب کا حاصل ایک ہے کہ انسان کو یہ بتائیں کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے اور اس کے حق میں کیا برا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دو کہ وہ یہ بتانے آتے تھے، انسانوں کو یہ سمجھاتے تھے تمہارا نفع کس چیز میں ہے اور تمہارا نقصان کس چیز میں۔ انبیاء کرام علیہ السلام یہ بتایا کرتے تھے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام یہ بتلایا کرتے تھے کہ اس زندگی میں اور مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کیا چیز، کیا کون سا عمل تمہارے کام آئے گا، تمہیں نفع دے گا، اور کون سا عمل تمہیں نقصان دے گا، یہ بتایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا، اور وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک جماعت ایسی پیدا فرمائی جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی نفع کی امید کے، صرف اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو بتاتے پھرتے۔ تو میرے بھائیوں، اسی جذبے کے تحت کل ایک بات آپ کو بتائی تھی اور ایک بات میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ انبیاء کرام کی یہ نصیحت ہے، یا تو یوں کہہ لو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہے، یا یوں کہہ لو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کہہ لو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اور پیارے دوستو، یہ زندگی دی بھی اسی لیے گئی ہے کہ ہم یہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ یہ دی بھی اسی لیے گئی۔ نفس، شیطان، دنیا کا ماحول، وہ کچھ بھی کہے، لیکن ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں، اور اتنی محنت کریں اپنے اوپر، اور اتنی محنت کریں اپنے اوپر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے فرما بردار بن جائیں۔ موت کے وقت جب اللہ کے یہاں پیشی ہو تو ہم اللہ کے فرما بردار ہوں، نافرمان نہ ہوں۔
فرما برداروں میں ہماری گنتی ہو، نافرمانوں میں نہ ہو۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہو اور اپنی کمی کوتاہی پر بھی نظر آ رہی ہو، نظر پہنچ رہی ہو کہ ہم کہاں تک اللہ کا حکم مانتے ہیں اور کس حکم میں کہاں تک ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں، یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہماری محنت اس پر ہو کہ ہم اللہ کے ایک ایک حکم کے ہر حکم کے ماننے والے۔ اس کا طریقہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور پوچھنے والے کو، طلبگار کو تو بہت اچھی طرح بتایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ تو میں بڑی ہمدردی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ زندگی ایسا نہ گزرے کہ بس جیسے چل رہی ہے چلتی رہے، کوئی فکر کی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہیں، بلکہ زندگی اس فکر کے ساتھ گزرے اور زندگی اس محنت کے ساتھ گزرے کہ اللہ کا ہر حکم ماننے والا ہو، وہی فرما بردار شمار ہوگا، وہی مطیع و فرما بردار شمار ہوگا۔ کوئی بات مانے، کوئی بات نہ مانے، وہ فرما بردار، کبھی مانے کبھی نہ مانے، وہ فرما بردار۔ پیارے بھائیوں، اس کے بعد دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے علماء کرام خوب تفصیل سے ہر موقع پر بتاتے رہتے ہیں، ہر موقع پر بتاتے رہتے ہیں۔ کتابوں میں سب لکھ دیا ہے، آسان اردو میں سب کچھ لکھ دیا ہے، اور میری معلومات کی حد تک تو آپ کو بھی سبھی کچھ معلوم ہے، بس تھوڑی سی لاپرواہی، بس تھوڑی سی غفلت۔ مثال کے طور پر ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم، سب سے زیادہ تاکیدی حکم نماز کا ہے۔ اب ہم اس پر محنت کریں، پہلی محنت ہماری اس پر ہو کہ میں پکا نمازی بن جاؤں، میں پکا نمازی بن جاؤں، میں نماز کا پورا پابند بن جاؤں۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی بات کو مانے کسی کو نہ مانے، یہ فرما بردار نہیں، کبھی مانے کبھی نہ مانے، یہ فرما بردار نہیں۔ ایسے جو پڑھے، جو کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، تو اس کو نمازی نہیں کہا جاتا۔ جو پابندی سے پڑھے، ہمیشہ پڑھے، نمازی وہی ہے، نمازی وہی ہے۔ تو میں پھر عرض کروں اور بار بار میں بات عرض کروں گا، اپنے اوپر محنت اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانے پر محنت، اور اس کا پہلا مرحلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اپنے آپ کو نمازی بنانے پر محنت، اور اپنے آپ کو نمازی بنانے کا کیا مطلب؟ یعنی ہم نماز کے پابند، نماز کے پابند ہوں۔ پہلا درجہ، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ 5 وقت کی جو نماز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، ہم اس کے پابند ہیں، اور یہ نماز ہماری کبھی نہ چھوٹے، کسی حالت میں نہ چھوٹے، کبھی نہ چھوٹے اور کسی حالت میں نہ چھوٹے۔ دیکھو دوستو، یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کبھی نہ چھوٹے اور کسی حالت میں نہ چھوٹے، یہ صرف
بات کو بتکڑا بنا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، مبالغے کے ساتھ آپ کو یہ بات نہیں بتائی گئی، بلکہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اور تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اگر کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے اشارے سے پڑھے۔ تو دیکھو ہر حالت میں پڑھے، ہر حالت میں۔ ایسا نہیں کہ آج ہم بزی ہیں، ایسا نہیں کہ آج ہم تھک گئے ہیں اور آج نماز نہیں پڑھیں۔ اور یوں ہے، سنو، معلوم ہے آپ کو، میں تو یاد دلا رہا ہوں صرف، اگر اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے، اتنی بھی طاقت اس میں نہیں ہے کہ وہ گردن کا اشارہ نہیں کر سکتا، تو بھی نماز معاف نہیں ہے، جب تک اس کے ہوش و حواس باقی ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہے۔ اتنی کمزوری کی حالت میں، جس کمزوری میں وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، جتنی نمازیں نہیں پڑھے گا اس کی قضا واجب ہے، اس کی قضا واجب ہے۔ اور کب قضا واجب ہوگی؟ جب اس پہ کھڑا ہو کر پڑھنے کی طاقت آ جائے، اس وقت نہیں، جب اشارہ کرنے کی طاقت آ جائے اسی وقت قضا واجب ہو۔ تو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، ایسا ایسا۔ یہاں میں آپ کو درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، بڑے نفع کی بات ہے۔ جن کے دل میں یہ داعیہ ہے، جن کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں پورا نمازی ہوں، پکا نمازی ہوں، اور میں اللہ کے سامنے اس وقت ایسی حالت میں حاضر ہوں کہ کوئی نماز میری قضا نہ ہو، کوئی نماز میرے ذمہ باقی نہ ہو۔ ہاں کہ دوستو، خود لکھ لیا کرو، خود نہ لکھ سکو تو کسی سے لکھوا لیا کرو۔ یہ میں نے کہا، جب آدمی بیمار ہے نا، بیمار، اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے تیماردار کو بتا دیا کہ لکھو میرے ذمہ 5 نمازیں قضا ہو گئی، ایک اور قضا ہو گئی ہے، ایک اور قضا ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی آپ کو نماز پڑھنے کی ہمت نہیں آئی تو آپ کے ذمہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی آپ کے ذمہ فرض ہے کہ آپ وصیت کر کے چاہیں کہ میرے ذمہ 10 نمازیں قضا ہیں، میرے ذمہ 50 نمازیں قضا ہیں، اور تم اس کا فدیہ دینا۔ اگر انسان مرنے سے پہلے اپنے وارثوں کو، اپنی اولاد کو، جو بھی اس کے وارث ہیں ان کو یہ وصیت کر کے گیا ہے تو 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، یہ شخص بری الذمہ ہے، انشاءاللہ اس سے ان نمازوں کا مطالبہ نہیں ہوگا، باز پرس نہیں ہوگی۔ اور دوسرے یہ کہ وارثوں پر یہ فدیہ ادا کرنا فرض ہے، ان کے لیے وہ مال و جائیداد اور وہ ترکہ تقسیم کرنا جائز نہیں جب تک کہ یہ وصیت پوری نہ کرتے۔ اور اگر ہم نے اس میں لاپرواہی برتی اور اللہ نے ہمیں تندرستی دے دی، اب ہم یہ مسئلہ پوچھتے پھریں گے جو میری کچھ نمازیں قضا ہوئی کس طرح پڑھوں، مجھے پتہ ہی نہیں کتنی نمازیں میرے ذمہ، مجھے پتہ ہی نہیں کتنی فجر کی کتنی ظہر کی، تو میں کیسے پڑھوں؟ غلطی تو ہم نے خود کی ہے،
اب اس کا اور غلطی بھی ایسی ہے جس کا سدھار ممکن نہیں ہے. اس کے بعد بس اٹکل سے اندازے سے ہی کام کیا جائے گا اور کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ صحیح ہو گیا ہو. اس لیے اس کا اہتمام کیا کرو. یاد تو رہتا نہیں، لکھنے سے آپ رہتا ہے. تو یہ ہے، ایسے ہی مان لیجئے گا آپ کہ سفر میں لاپرواہی سے کسی بھی حالت میں کیسے بھی کہ نماز قضا ہو گئی تو انہیں بھی لکھ لیا کرو ڈائری، تاکہ جس دن توفیق ہو اور ہم ان کو قضا کرنے کا ارادہ کریں تو صحیح ادا کریں، صحیح ادا کریں. اتنی میرے ذمہ ظہر ہیں، اتنی میرے ذمہ فجر ہیں، اتنی میرے ذمہ عصر ہیں، اتنی میرے ذمہ عشاء ہیں، تو وہ پڑھ دیا. اور ایسے پیارے بھائیوں، ایک نیک مشورہ اور ایک اچھا مشورہ، اور جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے آپ کو اللہ کا پورا فرما بردار بنانا، اور اس کا ایک جز ایک حصہ ہے اپنے آپ کو پورا نمازی بنانا، اس کے لیے اس کا آسان قاعدہ ہے. آج سے پہلے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اس کا تو ایک حل دوسرا ہے، لیکن آج کے بعد کا حل یہ ہے کہ کسی بھی سبب سے جو نماز چھوٹ جائے، اگلی نماز پڑھنے سے پہلے وہ پچھلی چھٹی ہوئی نماز پڑھنا، اور اس میں بالکل لاپرواہی نہ کریں. اگر اگلی نماز ادا نماز ہم جماعت سے نہ پڑھ سکیں نہ کوئی بات نہیں، پہلے آپ کو قضا نماز پڑھیں. بس یہ ادا نماز قضا تو نہ کرو پچھلی نماز کی وجہ سے، لیکن قضا کے علاوہ ہر صورت میں پہلے جو نماز چھوٹ گئی ہے اسے پڑھو. اس کا فائدہ یہی ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ اب ہمارے ذمے قضا نمازوں کی کوئی ایسی لمبی فہرست نہیں ہوگی جس کو ادا کرنا دشوار ہوئے گی نہیں. جی ہاں، اور اس پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. خود انسان ویسے ہی نہیں فرما بردار بن جاتا، ہاں ویسے ہی نہیں نمازی بن جاتا، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، وہی محنت مجاہدہ یہ ہے. اور رہی بات پچھلی نمازوں کی، تو دیکھو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اٹکل اور اندازے سے ہی کیا جا سکتا ہے، اب کوئی دوسری شکل ہے نہیں. اور ان کے لیے یہ طریقہ اختیار کیجئے کہ آپ اچھی طرح سوچ کے اپنے حالات کو، میں نے کتنے سالوں تک نماز نہیں پڑھی، خود طے کرو. کوئی دوسرا نہیں طے کر سکتا، کسی دوسرے کو نہیں پتا. میں نے کون سی نماز زیادہ چھوڑی، جیسے کہ مثال کے طور پر رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں، تو فجر کی نماز قضا اور غائب ختم. ظہر عصر مغرب تو پڑھی، فجر نہیں پڑھتا، اسے خود کو پتہ ہے اور کسی دوسرے کو کچھ پتہ نہیں. ہاں تو آپ اپنی چھٹی ہوئی نمازوں کا اندازہ لگائیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے دل میں صحیح بات ڈال. اور آپ نے غور خوض کر کے مثلا یہ طے کیا کہ 5 سال کی نمازیں میرے ذمہ قضا ہے، 10 سال کی نمازیں میرے ذمہ قضا ہے، 15 سال کی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں، جو بھی طے ہوا. تو میرے پیارے بھائیوں، اب ان نمازوں کو ادا کرو، ان چھٹی ہوئی نمازوں کو پڑھو. اس میں نہ رہو کہ بس اب تو ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اب تو ہم نمازی ہیں، اور پچھلی نمازوں کا کوئی فکر ہی نہ کرو.
نہیں، اللہ کے یہاں تو ایک ایک نماز کا حساب رکھا ہوا ہے، کون سی پڑھی اس نے، کون سی چھوڑ دی اس نے، یہ ہے۔ تو اس کی صورت آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم اس کو کہتے ہیں قضائے عمری۔ اس کی صورت یہ ہے، سب سے آسان صورت، کہ مثلا طے ہوا کہ 5 سال کی نمازیں میرے ذمہ قضا ہے، تو ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیں اور 5 سال تک پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی حساب ہے۔ اور مشورہ یہ دوں گا کہ اتنی لمبی مہلت نہ مانگیں، بلکہ فرض پڑھو، وتر پڑھو، سنت مؤکدہ پڑھو، اور باقی سب نوافل چھوڑ کر ان کے بجائے قضا نماز پڑھو، ان کے بجائے قضا نماز پڑھو۔ اور یہ نہیں کہ عصر میں عصر پڑھنی ہے، مغرب میں مغرب پڑھنی ہے۔ جتنی نمازیں ہمارے ذمہ قضا ہیں ہم ان سب کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ظہر میں اذان ہوتی مسجد میں آ گئے، اور ابھی قریب 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، کہیں 20 منٹ میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھ دیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب پڑھ دیں۔ قضا نماز میں صرف فرض اور وتر پڑھے جائیں گے، سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ لیکن یہ حساب اسی وقت آپ کو یاد رہے گا جب آپ اس کو لکھ لیں۔ 360 دن کی نماز میرے ذمہ قضا ہے، اور اس میں سے میں نے آج پورے دن میں 5 دن کی نماز پڑھ دی، وہ لکھ لو اپنے۔ اور میرے بھائیوں، چونکہ اللہ کے ہاں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، اس میں غفلت میں نہ رہو، غفلت میں نہ رہو۔ جی ہاں، کوئی عذر باقی نہیں رہے ہمارے سامنے، کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ ہمیں ڈرانے والے، ہمیں بتانے والے، ہمیں سمجھانے والے موجود ہیں۔ اور خاص بات اللہ کا فضل یہ ہے کہ آسان سے آسان طریقہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں موجود ہے، موجود۔ قضا نمازوں میں پہلی سہولت تو یہی ہو گئی کہ صرف فرض پڑھنے ہیں، واجب پڑھنے ہیں۔ ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، لیکن قضا صرف 4 کی ہوگی، ایک سہولت تو یہ ہوگی۔ اور دوسری سہولت یہ ہوگی کہ یہ ضروری نہیں کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے، بلکہ یہ نماز آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں ہی پڑھیں، آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سہولت بتا رہا ہوں میں، سہولت۔ ہاں، جب سورج نکل رہا ہو اور یہ وقت تقریباً 2.5 منٹ کا ہوتا ہے، پورا ایک کنارہ نکل کر پورا سورج باہر نکل جاتا ہے 2.5 منٹ، لیکن احتیاطاً اس کے 5 منٹ کے بعد نماز پڑھیں۔ جو طلوع آفتاب کا وقت ہے اس کے 8 منٹ کے بعد ہم فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بالکل یہی حساب ہے، قریب قریب زوال کا جو کہتے ہیں نصف النہار ہے اصل میں اس کے لیے۔ جب سورج جتنا بلند ہونا ہوتا ہے اتنا پورا بلند ہو جاتا ہے، اور وہ بلند ہونے کے بعد پھر نیچے اترنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ بلند ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نصف النہار۔ اس وقت میں بھی نماز منع ہے، کوئی بھی نماز فرض
نفل قضا ادا سب منع. اس میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے کہ اس میں بھی 5 منٹ میں احتیاط ہے. 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد احتیاط ہے. اور ایسے ہی جب سورج غروب ہوگا یہ 3 وقت چھوڑ کر باقی کسی بھی وقت میں کوئی بھی قضا نماز پڑھ جا سکتی. عصر کے بعد عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن قضا نماز پڑھی جا سکتی. اسی طریقے سے صبح صادق کے بعد 2 سنتیں اور 2 فرض، بس اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن قضا نماز پڑھی جا سکتی. کتنی سہولت ہوگی، کتنی سہولت ہوگی. اور اس پر بھی نظر ڈال لیجیے گا آپ کو. ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں آؤ، آپ اپنی دکان پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ پڑھ سکتے ہیں. بتاؤ اس سے زیادہ ممکن سہولت اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جو کہہ دیا جائے چھلا پڑھو. اس سے زیادہ اور سہولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے کوئی سہولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا پورا پورا مطیع و فرما بردار بندہ بننا ہے. یہ میں نے نماز کی آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری باتیں آ گئی ہیں. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر آپ سے بڑی ہمدردی میں اور بڑے ہمدردانہ انداز میں بڑی خیر خواہی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس غفلت میں زندگی نہ گزرے کہ نماز پڑھی جب ٹھیک، نہیں پڑھی جب ٹھیک، اللہ کا جو حکم مانا جب ٹھیک، نہیں مانا جب ٹھیک. ایسا نہیں، بلکہ اس بات کی کوشش، اس بات پر محنت کہ میں اللہ کا اتنا فرما بردار بن جاؤں، اتنا فرما بردار بن جاؤں کہ نیک اور صالح بندوں میں میرا شمار ہو جائے، فرما بردار بندوں میں میرا شمار ہو جائے. اور اس پر محنت کرتے رہے کہ موت تک ہم اللہ کے پورے پورے فرما بردار بن جائیں. موت اس حالت میں آوے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں گنے جائیں. بس بات پوری ہو گئی، ختم ہو گئی. میں اس کے بعد 2 باتیں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، صرف 2 ہی منٹ میں. پہلی بات، اگر ہم کوشش کرتے رہے اور ہم اپنی تمام نمازیں نہیں پڑھ سکتے اور ہم کوشش کرتے رہے اللہ کے پورے فرما بردار بندے نہیں بن سکے، لیکن احادیث کی روح سے، قرآن پاک کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے پوری محنت کرتے رہے تو انشاءاللہ پورے فرما بردار نہیں بھی بنے، لیکن فرما برداروں میں ہم گرا جائیں. اور انشاءاللہ اگر ہم محنت کرتے رہے، ہم نے کہیں کوتاہی خود نہیں کی، اگر ہم اپنی پوری نمازیں پڑھ بھی نہیں سکے تو امید یہ ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ پھر ان کا مطالبہ نہیں کرے گا، درگزر فرما. ایک تو بات یہ ہے لیکن یہاں بھی کتنی آسانی ہے، یہاں بھی کتنی سہولت ہے. اور دوسری بات اور بھی ہے، اور وہ اسلام میں خاص ہے اور کہیں نہیں ملے گی آپ کو، کسی مذہب میں نہیں. جب انسان اللہ کا فرما بردار رہ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ جو کام اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اللہ ان کو بھی عبادت شمار کرتا ہے. ان کو بھی عبادت شمار کرتا ہے. وہ کھاتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار، وہ سوتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار، وہ اپنے پیٹ، بچوں کے پیٹ بھرنے کے واسطے جو بھی کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار. میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد نور اللہ قدر فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، اس کا تو ہر کام دین ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی جی بعد فأعوذ